الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على جسد محمد في الأجساد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة وصلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اگر حضور سے ملنا ہو تو ایک کام کرو اگر حضور سے ملنا ہو تو ایک کام کرو سبوں سے پہلے ابو بکر کو سلام کرو تمہارا تھوکا تمہارے منہ پہ آئے گا تمہارا تھوکا تمہارے منہ پہ آئے گا 1000 بار چاہے عمر پہ الزام کرو 1000 بار چاہے عمر پہ الزام کرو اگر سوچنا ہے عثمان نام لینے کا اگر سوچنا ہے عثمان نام لینے کا تو خدا کے واسطے آزاد 100 غلام کرو تو خدا کے واسطے آزاد 100 غلام کرو علی کو دیتے ہو فوقیت تو دیتے رہو علی کو دیتے ہو فوقیت تو دیتے رہو مگر ذرا بڑے چھوٹے کا احترام کرو مگر ذرا بڑے چھوٹے کا احترام کرو بنام شبیر اور بنام حسین و بنام شبیر تم جھوٹ گھڑتے رہو بنام حسین تم جھوٹ گھڑتے رہو انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام کرو انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام کرو اگر حضور سے ملنا ہے تو ایک کام کرو سبھوں سے پہلے ابو بکر کو سلام کرو
شاہن شاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخ او والضحی کشف الدجی بجمالہ قرآن باخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم و عزیزان مکرم، بارگاہ الہی میں دست بدعا ہوں کہ حق جل شانہ اپنے احکامات پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ذوالحج کا مہینہ بہت سی قربانیوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ 10 ذوالحج کو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے، اور اسی مہینہ کی 18 ذوالحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو اس کی مناسبت سے اس دوسرے عشرے میں ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے اور ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا جاتا ہے، واقع شہادت کی حقیقت کو ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ ہمیں اپنی تاریخ اسلام کا بھی علم ہوتا رہے کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے، تاریخ اسلام کے لیے لوگوں نے کتنی قربانیاں دیں، کس نے کیسے قربانیاں دیں، اور کن قربانیوں کے ساتھ یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہم اس کی حفاظت کریں، اور ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اسلام کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں کرتے رہیں، خود بھی کوشش کرتے رہیں۔ بنیاد اسلام ایک قانون پاس کیا جا رہا ہے، اس کے اندر رکاوٹیں تو کھڑی کر دی گئی ہیں، لیکن امید ہے اللہ کے فضل سے وہ پاس ہو جائے گا، کیونکہ یہ پاکستان اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے، تو اس لیے اس میں اسلام کی حفاظت بہت ضروری ہے، اسلام کے اراکین کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اسلام کے احکامات کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور جن ہستیوں کے ذریعے سے ہم تک اسلام پہنچا، ان ہستیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک اسلام پہنچا، خاص طور پر ہمارے آقا نبی مکرم رسول محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں اسلام ملا، اور پھر آپ کے ساتھی، آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ذریعے سے ہم تک اسلام پہنچا، اہل بیت کے ذریعے سے اسلام پہنچا، اسی طرح سلسلہ بسلسلہ ائمہ مجتہدین، محدثین، علماء کرام، اولیاء اعظام، ان تمام کے ذریعے سے ہم تک اسلام پہنچا۔ تو اہل ایمان پر ان کی عزت و ناموس کا تحفظ فرض عین ہے۔ اگر ان کی عزت و ناموس پر کوئی حرف آئے یا کوئی ایسی حرکت کی جائے تو ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ آج میں نے صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اور واقع شہادت کا مختصر تذکرہ کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی کون ہیں؟ یہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، ہمارے نبی مکرم رسول محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور 2 بیٹیاں حضور پاک کی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، تو اس لیے
آپ دوہرے داماد بنتے ہیں۔ پہلے حضرت رقیہ نکاح میں آئیں، جب وہ فوت ہو گئیں تو پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی کے شرم و حیا اور وفا کا یہ تقاضا ہے، عثمان غنی کے شرم و حیا اور وفا کا یہ تقاضا ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوں تو یک بعد دیگرے میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا جاؤں۔ اگر میری کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے رسول اللہ کو عثمان غنی کے ساتھ، اور ان کے شرم و حیا اور وفا کا کتنا تعلق ہے نبی کریم کے ساتھ کہ آپ 100 بیٹیاں بھی دینے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا عثمان غنی تو وہ شخص ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان غنی تو وہ شخص ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ عثمان غنی کا حیا کروں جی۔ اس لیے آپ بھی اس کے احترام میں اگر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے تو سیدھے ہو جاتے تھے، جب وہ آتے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے تو سیدھے ہو جاتے تھے، اور اس طرح ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ یہ محبت تھی، یہ مقام عثمان تھا۔ بے شمار باتیں ہیں انشاءاللہ تفصیلاً ذکر ہوتی رہیں گی، مگر آپ کو بتاؤں کہ آپ حضرت عثمان غنی کو بہت سارے القاب نبی کریم نے دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت سارے القاب سے نوازا ہے۔ آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، آپ سنتے رہتے ہوں گے حضرت عثمان غنی ذو النورین، 2 نوروں والے۔ آپ کو ذو ہجرتین بھی کہا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ آپ نے ہجرت کی ہے، 2 مرتبہ آپ نے ہجرت کی ہے۔ اور آپ کو ذو بشارتین بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی، جس کو دنیا میں خود نبی مکرم کہہ دیں کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو اب چاہے لوگ 1000 باتیں کریں، لاکھوں باتیں کریں اس کے خلاف، تو نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں جو حضرت عثمان غنی پر الزام لگاتے ہیں، نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 2 دفعہ جنت کی خوشخبری سنائی۔ ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے ذو النورین کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ذو النورین سے یہ نتیجہ نکالا، ذو النورین سے یہ نتیجہ نکالا کہ اس لیے 2 نوروں والا کہا جاتا ہے کہ حضور پاک کی جو 2 بیٹیاں ہیں وہ نور ہیں، اور جو بیٹیاں نور ہیں تو باپ بھی تو نور ہے جی، لہٰذا یہ سارا گھرانہ نور ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ سارا گھرانہ نور ہے، کوئی انکار نہیں، مگر بات یہ ہے کہ نور کی اولاد نہیں ہوتی، نور صرف باعتبار ذات کے فرشتہ ہوتا ہے، بغیر باعتبار صفات کے تو بشر بھی ہو سکتا ہے، باعتبار صفات کے تو بشر بھی ہو سکتا ہے، لیکن باعتبار ذات کے نور صرف فرشتہ ہوتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اس کو جو لقب ملا ہے ذو النورین کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئیں، اگر آئی ہوگی تو ایک آئی ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں آئیں۔ یہ صرف خصوصیت ملی ہے، یہ صرف شان ملی ہے
تو حضرت عثمان غنی کو ملی ہے کہ اس نبی کی بیٹیاں جو تمام نبیوں کا سردار، اس نبی کی بیٹیاں جو تمام کائنات کا نبی ہے، اس نبی کی بیٹیاں جو اللہ کا محبوب ہے، ہیں جی، اس نبی کی بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ یہ ایک خصوصی سعادت تھی جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کا لقب مل گیا، جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کا لقب مل گیا کہ دو نوروں والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت عطا فرمائی۔ ذو ہجرتین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے۔ ایک ہجرت حبشہ کی طرف کی ہے، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی ہے، اور دوسری ہجرت مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔ اس لیے 2 دفعہ ہجرت کا شرف ملا، 2 دفعہ ہجرت کا شرف ملا اور سعادت ملی، اس وجہ سے ان کو ذو ہجرتین بھی کہتے ہیں، ذو بشارتین۔ 2 دفعہ جنت کی خوشخبری ملی۔ ایک دفعہ اس وقت ملی جب کہ بیر روما، وہ کنواں جو کہ میٹھا کنواں تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب مبارک ڈالی تھی۔ پہلے پانی اس کا کڑوا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی لعاب مبارک ڈالی تو وہ پانی میٹھا ہو گیا، اور آج تک وہ کنواں چل رہا ہے، لوگ اس کا پانی پیتے ہیں، وہ بھی شفا ہے۔ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب شامل ہو جائے وہ پانی شفا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کو موقع ملے اور آپ جائیں مدینہ تو نبی میں، تو اس بیر روما کا پانی ضرور پیا کریں، اور برکت کے طور پر اور شفا کے طور پر ضرور پانی پینا چاہیے۔ اور دوسرا وہ کنواں زمزم کا جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب مبارک ڈالی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے پانی پی کر باقی پانی اس کنویں میں ڈال دیا تھا، ہیں جی، تو گویا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گیا وہ زمزم کا کنواں، اور اس سے پہلے حضرت اسماعیل کی طرف منسوب ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ زمزم کا پانی بھی شفا بن گیا، ہیں جی۔ بہرحال وہ بیر روما حضرت عثمان غنی نے خرید کر مدینہ والوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے فرمایا، عثمان تو اس کنویں کو صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ پاک نے بھی وہی بھیج دی ہے کہ عثمان میرا محبوب بن گیا ہے، کہ اس نے اللہ کے بندوں پر اور مخلوق خدا پر یہ شفقت کی ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس نے کنویں کو وقف کر دیا اور پانی خرید کر لوگوں کے لیے صدقہ کر دیا۔ جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے، اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے، اس وقت تک اس عثمان غنی کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ عثمان غنی کو خوشخبری سنا دو، اس نے آج مدینہ والوں کے لیے بیر روما کا پانی، میٹھا پانی وقف کیا ہے، خیرات کیا ہے، خرید کر ان کو دے دیا ہے۔ میں ان کو خوشخبری سنا دو کہ اس کو حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا، اس کو حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو میرے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان انت فی الجنہ، تو جنتی ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی یہ خوشخبری دے دی گئی ہے اس عمل پر کہ تو نے اہل ایمان کے لیے، مدینہ والوں کے لیے یہ میٹھا کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ اللہ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے تجھے جنت کی خوشخبری سنائی۔ میں آپ کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ دوسرا وہ موقع تھا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، غزوہ تبوک کے لیے
جا رہے تھے اور بہت لمبا سفر تھا، 950 میل کا سفر، جانوروں پہ جانا ہے، پیدل جانا ہے، گرمی کا موسم ہے، بہت سخت گرمی کا موسم تھا، اور یہ بہت ہی بڑی مشقت کا سفر تھا، اور جہاد کے لیے کوئی اسباب بھی نہیں تھے، جہاد کے لیے کوئی سامان بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی حکومت سے، جو روم کی حکومت ہے، بڑی طاقتور حکومت ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے، لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں، کیسے مقابلہ کریں گے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب آپ نے حکم دیا تو سب صحابہ تیار ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول۔ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فصل پکی ہوئی ہے، ابھی ہماری پورے سال کا خرچہ اس سے آنا ہے، ہم کیسے چھوڑ کے جائیں، چلو ہم فصل تو اتار لیں۔ نہیں، انہوں نے کوئی جو ہے یہ گزارش نہیں کی ہے، ادھر حکم ملا اور انہوں نے یہ عمل کر کے دکھایا، جیسے کہ شاعر کہتا ہے کہ مصور دیکھنا یوں میری تصویر بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ فوراً گردن جھکا کر سب صحابہ چل پڑے ہیں جی، اور آپ نے فرمایا لوگوں ہمارے پاس تو سامان جہاد بھی نہیں ہے، تو کون ہے جو اس کے لیے جہاد کے اسباب ہمیں دے دے؟ تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے 3 مرتبہ اور 1000 جانور، جس میں سے 950 اونٹ اور 50 گھوڑے آپ کو دے دیے، لے جاؤ جہاد کے لیے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا سامان۔ اور پھر روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ خالی گھوڑے اور خالی اونٹ نہیں دیے، 950 اونٹ، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے اتنا صدقہ کرنا، اس لیے تو آپ کو غنی کہا جاتا ہے، اس لیے تو آپ کو غنی کہا جاتا ہے۔ یہ غنی کا لقب وہاں سے ملا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا صدقہ کیا ہیں۔ فرمایا اس کا سامان جہاد بھی اس کے اوپر لدا ہوا، وہ پیش کر دیا، اور 1000 اشرفیاں۔ فرمایا روایات میں ہے کہ گھر میں جتنے پیسے پڑے تھے وہ سارے چن کے 1000 اشرفیاں بنی۔ اشرفی سونے کی ہوتی ہے اور 1 تولے کی بنتی تھی، تو 1000 تولہ گویا سونا اشرفیاں وہ بھی آپ کو دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکرا رہے ہیں، گود میں اشرفیاں، کبھی یوں کرتے ہیں جیسے بچے نہیں کھیلتے، محبت سے پیار سے یوں کرتے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عثمان تو جنتی ہے، اے عثمان میں تجھے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، بڑا عجیب جملہ ہے، اے عثمان آج کے بعد اگر تجھ سے کوئی بتقاضۂ بشریت کوئی خطا ہو جاتی ہے، تیرے وہ بھی گناہ معاف، پچھلے بھی معاف، اگلے بھی معاف۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی خوشخبری کس کو مل سکتی ہے جی؟ پچھلے گناہ غلطیاں بھی معاف، اگر اول تو ہوتی نہیں ہیں صحابہ سے ہیں جی، انسان ہے، کیونکہ معصوم تو صرف نبی کی ذات ہے، معصوم تو صرف نبی کی ذات ہے جو گناہوں سے پاک ہوتی ہے۔ میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے گناہ بھاگتا ہے، معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے شیطان بھاگتا ہے جی، اور محفوظ اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بھاگتا ہے۔ محفوظ اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بھاگتا ہے، شیطان سے بھاگتا ہے اور رحمان کے لیے عمل کرتا ہے، اس کو محفوظ کہتے ہیں۔ اور وہ صرف صحابہ کی ذات ہے، اہل بیت کی ذات ہے، صحابہ کی ذات ہے، اہل بیت کی ذات ہے، جن کو اہل سنت والجماعت محفوظ عن الخطا مانتے ہیں، کہ وہ خود کبھی بھی ایسی سوچ بھی نہیں رکھتے تھے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر ہونے لگتی تھی تو اللہ ان کی حفاظت کر لیا کرتے،
اللہ ان کو بچا لیا کرتا تھا۔ اس لیے وہ شخصیتیں ہیں جن کا احترام ہمارے اوپر لازمی ہو جاتا ہے۔ تو عثمان غنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ جنت کی خوشخبری سنائی ہے جی، اس لیے آپ کو ذو بشارتین بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہوا تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے حضرت عثمان غنی کے عمل کو قرآن مجید میں بھی ذکر کر دیا، اور اس کی صفات قرآن مجید میں آئی ہیں۔ یہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ والا جو قصہ ہے انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا، اور ان کی عظمت اس میں بیان کی گئی ہے کہ کس طرح یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کی وجہ سے اللہ نے تمام اہل ایمان صحابہ کے لیے رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ میں ان سب صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا جملہ ضرور لگانا چاہیے۔ جس صحابی کا آپ نام لیں، چاہے وہ ادنا صحابی ہو اور چاہے وہ اعلیٰ درجہ کا صحابی ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہوں، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اعلیٰ درجے کا صحابی ہو یا ادنا درجے کا صحابی ہو، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایمان کی حالت میں حاصل کر لی، یا جس کو نبی نے دیکھ لیا، دونوں طرف ہے۔ جس نے نبی کریم کو دیکھ لیا، صحبت پائی، یا جس کو نبی نے دیکھ لیا اور وہ ایمان والا ہے، وہ صحابی بن جاتا ہے، وہ صحابی بن جاتا ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، جو میرا صحابی ہے اور اس نے میری صحابیت کا جو ہے سعادت اس کو ملی ہے، میں خوشخبری سناتا ہوں کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ تو گویا ایک مجموعی لحاظ سے بھی ان کو تمام صحابہ کو جنتی ہونے کی خوشخبری ملی ہے، اور علیحدہ خصوصیت کے ساتھ بھی 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے، آپ نے نام لے لے کر کہا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبداللہ بن زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، اور 10 صحابہ کے نام لے لے کر آپ نے بتایا کہ تو جنتی، تو جن کو نبی جنتی کہہ دے ہیں، ہم نکال سکتے ہیں جنت؟ اب چاہے لاکھ کالے دل والے اور کالے کپڑوں والے ان پہ الزام لگاتے رہیں اور کہتے رہیں کہ نہیں یہ لوگ اہل بیت کے دشمن تھے، لگاتے رہیں، مگر میں نے آپ کو بھی ایک شعر سنایا ہے، پھر سن لیجئے گا کہ اگر حضور سے ملنا ہے تو ایک کام کرو، اگر حضور سے ملنا ہے تو ایک کام کرو، سبوں سے پہلے ابو بکر کو سلام کرو۔ صدیق اکبر کو سلام کرو گے، ان کا احترام کرو گے تو حضور سے ملاقات ہوگی، اس کا احترام نہیں کرو گے تو حضور سے ملاقات نہیں ہوگی، نہ شفاعت ملے گی، نہ ان کی طرف سے کوئی محبت تمہیں ملے گی۔ تمہارا تھوکا، اگر کوئی اوپر کو تھوکے اپنا منہ کے اوپر ہی آتا ہے نا، تمہارا تھوکا تمہارے منہ پہ آئے گا، تمہارا تھوکا تمہارے منہ پہ آئے گا، 1000 بار چاہے عمر پہ الزام کرو، عمر پہ چاہے 1000 دفعہ الزام لگاؤ، وہ الزام تمہارے اوپر ہی آئے گا۔ عمر تو جنتی ہے، حضرت عمر تو جنتی ہے، حضرت عمر تو وہ ہے جو آج بھی جنت میں سویا ہوا ہے نبی پاک کے پہلو میں، ابو بکر تو وہ ہے جو آج بھی جنت میں سویا ہوا ہے نبی پاک کے پہلو میں، ہیں جی، وہ تو ہمیشہ کے لیے جنتی ہیں۔ تم تھوکتے رہو تو تھوکتے رہو، وہ تمہارے منہ پہ ہی آئے گا، تمہارا تھوکا تمہارے منہ پہ آئے گا، 1000 بار چاہے عمر پہ الزام کرو،
اگر سوچنا ہے عثمان نام لینے کا، اگر سوچنا ہے عثمان کا نام لینا چاہو گے تو پھر تمہیں لیے کیا ضروری ہے؟ اگر سوچنا ہے عثمان نام لینے کا تو خدا کے واسطے آزاد 100 غلام کرو۔ عثمان غنی نے 100 غلام بھی آزاد کیے اور 1000 جانور بھی پیش کر دیے، 1000 اشرفیاں بھی پیش کر دی، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے مدینہ کے لیے پانی بھی خرید کے وقف کر دیا۔ کیا کیا خصوصیات ان کی بتائی جائیں تو میں بات کو مکمل کروں آخری شعر سنا کر کہ علی کو تم دیتے ہو فوقیت تو دیتے رہو، علی کو ہم بھی ان کی فوقیت کو مانتے ہیں، کوئی انکاری نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب کتنا پیارا ہے، سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب نبیوں کا احترام کرتے ہیں، سب کتابوں کو مانتے ہیں، سب کتابوں کا احترام کرتے ہیں، سب فرشتوں کو مانتے ہیں، سب فرشتوں کا احترام کرتے ہیں، تمام نبیوں کی اولاد کا بھی احترام کرتے ہیں، تمام نبیوں کے صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، تمام کو مانتے ہیں، تمام صحابہ کو مانتے ہیں، تمام کا احترام کرتے ہیں، تمام ائمہ کو مانتے ہیں، تمام کا احترام کرتے ہیں، تمام محدثین کو مانتے ہیں، تمام محدثین کا احترام کرتے ہیں، تمام اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، تمام اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں، اور یہ ان کا عقیدہ ہے جو بھی ان کی بے احترامی کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی ہمارا تو ایمان اتنا مضبوط ہے اور اتنا وسیع ایمان ہے کہ ہم صرف ان کا نہیں بلکہ ہمارے لیے تو یہ حکم ہے کہ عام مسلمانوں کا بھی احترام کرو، ہر بندے کا احترام کرو، بڑے کا احترام کرو، چھوٹے پہ شفقت کرو، ہمیں تو اسلام یہ سکھاتا ہے۔ تو بھائیو ہمارے ایمان تو وہ ہے، اگر تم نہیں احترام کرتے صدیق اکبر کا، تم نہیں احترام کرتے فاروق اعظم کا، تم نہیں احترام کرتے عثمان غنی کا، تم نہیں احترام کرتے علی کرم اللہ وجہ کا، تم نہیں احترام کرتے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا، تم نہیں احترام کرتے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور ان صحابہ کا، تو پھر جس طرح تم نہیں احترام کرتے اللہ کے نزدیک بھی تمہاری کوئی قدر نہیں، اللہ تمہیں ایسا ذلیل کرے گا، دنیا میں بھی اپنے آپ کو پیٹتے رہو گے اور آخرت میں بھی تمہاری پٹائی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔